اوڑھنا بچھونا قرآن ہے. اگر ہم وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیں کہ وہ وضو کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، تو کئی لوگ اس وجہ سے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے. اس میں راجہ یہی بات ہے کہ یعنی بہتر یہی کہ وضو کر کے پڑھا جائے، لیکن جائز ہے. جائز ہے. ہاں، جنبی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. جنبی حالت نہ ہو بغیر وضو کے. اچھا ٹھیک. سر یہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں صحیح مسلم میں 3-4 احادیث آتی ہیں ابن عباس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی جمع کی. اگر کبھی کبھار رافضیوں کی مشابہت نہیں، کبھی کبھار کوئی ایسی مجبوری ہو تو جمع جائز ہے، لیکن یہ بغیر عذر کے کوئی جمع نہیں نا. اس میں یہ بغیر عذر کے الفاظ نہیں ہیں. بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے جمع کر دیتے ہیں. خیر من غیر عذر ان کے الفاظ نہیں ہیں. یہ بات کہتے ہیں اس میں یہ من غیر خوف ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر. لیکن اس کے اگلے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ امت میں مشقت نہ پڑے. ہاں مشقت نہ، تو مشقت اگر ہو جائے نا، مثال کے طور پر لنٹر ڈالے کو اور آپ کو سخت نیند آ گئی تو اور مسئلہ ہے، تو اس میں جمع کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ میں بس اگر پہنچا بسترے تک گیا، اس طرح حالت ہو سکتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی تو ٹھیک ہے. صحیح. سب جمعے کی 2 اذانیں جو ہیں سیدنا عثمان نے بخاری میں حدیث سے شروع کروائی. اس کو بعض اہل حدیث جو ہیں جو غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کہا. آپ کا کیا نظریہ ہے اس میں؟ نہیں بدعت نہیں کہتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، انہوں نے فتویٰ لگایا ثابت ہے. صحیح. ہاں یہ صحیح ثابت ہے مسلم شیعہ میں. ہم نہیں بدعت کہیں گے، ہم کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے. یہ 2 اذانیں جائز ہیں، ایک اذان بہتر ہے کیونکہ سعودی عرب میں تو 2 ہی ہوتی ہے. ہاں جی 2 اذانیں جائز ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی ہے نا. اچھا. لیکن بہتر ایک اذان ہی ہے. بہتر اذان وہ تو ٹھیک ہے سر. اس میں جو اس وقت اس کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جیسے اناب وغیرہ کراتے ہیں کہ پہلے تکبیر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تو یہ تو بدعت ہوگی، یہ تو بدعت ہوگی. سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہوتی. سعودی اذان تو بازار میں ہوتی تھی نا سر. دوسری ہاں جی دوسری اذان پہلی اذان بازار میں اور دوسری امام کے سامنے. سعودی عرب میں میرے خیال 10:30 بجے 11 اس طرح پہلے اذان دے دیتے ہیں، بہت پہلے ہو جاتی ہے. بہت پہلے ہو جاتی ہے. اچھا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر جی اجماع ہے. شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا، اور بھی بہت سے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا. بعض اختلاف بھی کیا تھا، لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا. انہوں نے بھی سند پر کیا تھا یا متن پر؟ سند پر کیا تھا. عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے. البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف قرار دیا انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے. وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دے گئے مرتے مرتے. اچھا وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منہج کی غلطی ہے، خامی ہے منہج. نہیں دوسری طرف تو ان کا جو ہے نا منہج وہ جو روایتوں کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود روایت کو صحیح کہا کہ ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ادھر پاکستان میں. تو یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھ نہیں آتا میں کیا ہے. شیخ البانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا. واضح نہیں تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے آن والی، اعمش کی روایت صحیح ہے آن والی، یہ جو 2 مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہے، امام المدلسین اور قتادہ بھی. اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے، اس کی ساری روایتیں ضعیف ہیں مسلم شریف میں بھی. اچھا مسلم میں اس کو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب ممالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے، وہ کہتے ہیں بری من التدلیس سے. صحیح. سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے. ہاں جی یہ تو 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. ہاں جی بخاری 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے سلفی بھائیوں کو بھی. تو ہمارا بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہے. اچھا جو اقوال ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں؟ انہیں کوئی گارنٹی ضعیف بھی ہے، کچھ ضعیف بھی ہے. اچھا سر یہ وہ ممیتوں کا جو مرزائی پیش کرتے ہیں نا، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں سارے پی ایچ ڈی قسم کے، سر یہ تدلیس وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں. کیا وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کرتے ہیں ممیتوں کا، میں تو یہ مارنے والا ہوں نا، یہ ضعیف ہے. علی بن ابی طلحہ کے عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں، منقطع روایت. اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ تھے، یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتہ ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا؟ کئی مقاصد. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں. اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی، وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے؟ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر نمبر 1 امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے. مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، تدلیس کو یہ جان لے گا کہ نہیں، جس طرح اوشیم نے کیا تھا. نمبر 2 یہ کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی، وہ استاد نچلے درجے کا تھا، نچلے درجے کا، اس نے اس استاد کو گرا دیا. نمبر 3 یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی
میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں. آپ بھی مدلس ہاں مدلس ہیں. پتہ ہے کس طرح؟ صحیح بات. مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا نواں وقت, اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے, پشاور میں دھماکہ ہو گیا, پنڈی میں اتنے دھماکہ ہو گیا, مر گئے. ٹھیک ہے. تو آپ آئیں گے باہر اور کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دھماکہ ہو گیا, اتنے بندے مر گئے. آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند بیان کرتے اخبار کی. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع پڑھائے, اس میں فلاں نمائندے نے بتایا. تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 300-350 کل آدمی ہیں جو تدریس کرتے تھے. اکثریت تدریس نہیں کرتی تھی. نہیں کرتی. اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے, حدثنا نہیں کہتے تھے. نہیں وہ تو سچے تھے, جھوٹے تو تھے نہیں نا. ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیتی ہے. اچھا سر, اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ اسناد یاد تھی, امام مسلم کہتے ہیں 3 لاکھ تھی, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 7.5 لاکھ تھی. تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث تقریباً کتنی ہوں؟ 10,000 ہوں گی کل مرفوع احادیث میں کل ہوں گی. سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا. ٹھیک ہے. ابن حجر نے تو 30,000 تک لکھا ہے. 10,000 ہے میرے جہاں تک میرا تحقیق ہے نا 10,000. 10,000 اچھا سر باقی ساری ضعیف ہوں گی نا, انہوں نے ضعیف ہاں وہ بھی. اچھا یہ جو صحیح مسلم میں کتاب الرزاق میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی طرف, کون سی؟ سر وہ جو بڑی عمر کے رضا ہاں جی منسوخ ہے یہ, منسوخ ہے یہ. منسوخ. ٹھیک ہے. سر حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی, ہاں جی کیا آپ کے نزدیک حسن لغیر ہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے؟ سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے. اچھا بریلی تو بندی بھی, یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر حسن غیر حجت ہو جاتی ہے. آپ غور کریں رفع دین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا ثابت ہے, نہ کرنا ثابت نہیں. تو انفیوں کی روایتیں عبداللہ بن مسعود علی ضعیف ہوئی, برا بن عازب علی یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے, دوسری میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے. ہاں جی اصل یہ حسن غیر نہیں بنتی. ہاں تو اہل حدیث تو نہیں کہتے, البانی صاحب صحیح کہتے ہیں ان کو. تو ان کی تو منع ہی غلطی ہے نا, منع کی غلطی ہے نا, وہ تو منع لیکن سر وہ خود تو رفع دین کے قائل تھے. وہ خیر قائل ہوں, لیکن یہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ بھائی مرضی کی روایتوں جو کوئی حسن غیری کے حجت نہ نہیں صحیح. سر یہ مرسل جو ہے سکہ تابعی ہو اس کی مرسل کیوں حجت نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس نے سنی کس سے, پتہ نہیں صحابی سے سنی ہے یا تابعی سے سنی ہے. فرض کریں اس نے تابعی سے سنی. اچھا میں نے ایسی روایتیں پائی ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. اچھا صحابہ کے دور میں موطا امام مالک جس پر میں نے تحقیق کی ہے لے ہیں جی, وہ دونوں سے جڑے عبد الرحمن بن قاسم والی. سر یہ وضو کا جو پانی میں نے نہیں وہ اصل عربی ہے. سر بخاری مسلم میں پڑھا ہے کہ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد 600 گرام سے وضو کر لیتے تھے. دونوں نسخے لے کے جی 600 گرام سے وضو کر لیتے تھے. اب یہ 600 گرام سے جو حنفی تعریف کرتے ہیں کہ 2 قطرے بہ جائیں, اس میں تو 600 گرام میں وضو نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں جناب ہمارا ایک شاگرد ہے وہ ایک گلاس سے وضو کرتا ہے, میں اس کو کئی دفعہ نہیں وہ تو چپڑنا ہونا. چپڑنا ہوتے ہیں وہ چپڑ نہیں بس. نہیں تو یہ 600 گرام سے وضو ہو جاتا سر؟ بس اس طرح چپڑ نہیں ہے نا. نہیں تو وضو یہ دیکھیں جی 273 یہ بولتا تو آپ یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل کے تباہی کے بارے میں. تو بھائی یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن عقبہ سے, انہوں نے سالم بن عبداللہ سے, انہوں نے اپنے ابا عبداللہ بن عمر سے, اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیداؤکم حاذی التی تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر, فی آگے یہاں سے اللہ کے رسول نے لبیک شروع کی ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المشر, یعنی مسجد ذوالحلیفہ کی مسجد سے ہی آپ نے لبیک شروع کی تھی, وہاں سے نہیں کی تھی. ہاں یہ موجود ہے روایت بالکل ٹھیک. یہ 101.8.9 صحیح ہے. سر یہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ڈائریکٹ؟ ایک تو یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنی بائیں ذراع رسغ اور سائد پر رکھا. بخاری میں نہیں, بخاری میں نہیں, سنن میں. نہیں بخاری میں ذراع والی بات ہے, ذرا والی. ہاں وہ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری ذرا یہ اس طرح رکھے نا ہاتھ, یہ ذراع پر اب آیا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ذرا ہی ہے. تو ذراع یہ باہر رہ گئی, یہ ذراع یہ جو حصہ ہے ذراع کا, یہ اس کو میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ اچھا یہ مجھے سمجھائے نا, یہ دلیل چاہیے نا کہ ہم نے ذراع کا یہ حصہ چھوڑ دیا, ادھر ہاتھ نہیں رکھا ہے. یہ روایت الموطا امام مالک میں بھی ہے, موطا مالک میں بھی, اور امام بخاری امام مالک سے لائی. ہاں ان سے تو یہ اب مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. تو یہ تو ان کا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں امام حنیفہ کے باغی ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے. ہاں بہت بڑی دلیل ہے, مالکی ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا, 2 تو تیسری جو روایت ہے مسلم احمد والی, وہ اچھا قبیصہ بن حرب والی. اچھا سر جلسہ استراحت ضروری ہے یا نہیں؟ جلسہ استراحت ضروری ہے.
ضروری ہے حکم موجود صحیح علماء بخاری عرب نہیں کرتے صحیح بخاری میں حکم موجود ہے. ہاں وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے علماء عرب کی غلطی ہے بھائی غلطی ہے. اچھا عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی. ہاں یہ ذرا بتا دیں بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. عبداللہ المحتاج. اچھا تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم. میں نے کہا تو حنفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں, حکم تو ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی. انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ. تو میں نے کہا حکم بھی ہے صحیح بخاری میں. تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری بھی نہیں ہے. تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اچھا اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے, باہر سے لوگ نظر آتے تھے, کوئی مال تھا نا اس کا ریاض میں. تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہوئی. اس نے کہا کہ حاضہ کذب, جھوٹ ہے. وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا رکھ دیا اسے گھر. میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضیفک ہاتھ بصحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئا. تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا. انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ. جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اطلاعات کے بارے میں. تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلسہ اطلاعات کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز سے قائل تھے, وہ کرتے لکھا ہے مستحب ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کرتا, لے شنطہ لاتا ہے جس. اچھا سر یہ بس آخری 2 سوال رہ گئے سر. جی ایک یہ بتائیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں کہتا ہوں میرے بندے نے حمد بیان کی, جی اس سے مطلقاً پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ بسم اللہ تو فاتحہ کا حصہ. صحیح مسلم کی حدیث میں تو انہوں نے فاتحہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کی ہے. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا سرن پڑھنا بھی جائز ہے, جہرن. یہ اس طرح کی یہ آیت ہے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے جہرن پڑھنی بھی ثابت ہے اور سرن بھی. تو ادھر ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ ثابت ہوگا کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. پھر آپ نے یہ حدیث بیان کیا ابو ہریرہ. ٹھیک ہے, سرن والی بات کوئی نہیں. امام مالک نے بھی استدلال کیا کہ فاتحہ, امام مالک نے نہیں کیا ہے ایسا. اب مالک کیوں نہیں کیا ہے؟ امام مالک نے یہ کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں فاتحہ جو ہے پیچھے نہ پڑھی جائے. نہیں, یہ استدلال کہ بسم اللہ نہیں پڑھ جائے نا فاتحہ سے پہلے, یہ امام مالک کا استدلال نہیں ہے. اچھا مالک کیوں کہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے آخری سوال جو ہے وہ گلے کا کانٹا ہے. اور ایک کذاب راوی جو ہے نا اس نے اس کے اندر وہ حدیث ہے بسم اللہ جی حضرت عمر فاروق والی جو انہوں نے حکم دیا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 8 اور 20 کا. نہیں, اس میں صرف مرفوع حدیث ہے. صحیح. اگر 86 قسم کا تو کوئی سوال نہیں ہے. نہیں ایک وہ والا بعد میں یہ اس کو بند کریں گے. صحیح سر. یہ جب صحیح بخاری سے مسلم سے موطا امام مالک سے ثابت ہے کہ تراویح ہے ہی 8 رکعت, یہ 20 رکعت کس نے نکالی ہے؟ تو 20 رکعت نوافل نہیں, نوافل کی تو کوئی حد نہیں. نہیں 20 30 40 یہ سب ثابت ہے. امام ترمذی لے کے آئے ہیں جامع 41 تک لے کے امام شافعی کے نزدیک 20 ہیں اور لکھا ہے احمد بن حنبل کے نزدیک 20 ہیں. امام ترمذی لے کے آئے ہیں. ترمذی کی بات ہی آپ پڑھ لینا, یہ دیکھیں. اچھا ترمذی نے اور بھی کچھ لکھا ہے؟ ہاں بہت کچھ لکھا ہے, یہ میں ابھی بتاتا ہوں. یہ آ گئی جی کتاب الجنائز. اچھا سر ترمذی حسن لغیرہی کو بھی حسن کہتے تھے. ہاں جی. اچھا اسی لیے انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی روایت کو حسن کہا ہے. ممکن ہے. ہاں یا سفیان ثوری کی تدلیس ہونی سمجھتے ہوں گے, یہ کچھ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. انہو من کام معلوم 806. یہ آ گئی جی مرضی چاہو کہ ہے تو کیا جی. اور اچھا مگر یہ بات 15 منٹ آپ سے لینے ہیں آپ صاحب. تو انہوں نے وہ اچھا صاحب آئے تھے, ان کو انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا. مگر یہ بات اٹھیں گے انشاءاللہ. یہ لکھا ہے ترمذی نے واختلف اہل العلم فی قیام رمضان. اہل علم کا اختلاف ہے قیام رمضان کے بارے میں. فرا بعض ان یصلی 41 رکعۃ مع الوتر. بعض کہتے ہیں 41 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وہ قول اہل المدینہ والعمل علی هذا عندهم. اہل مدینہ کا یہی قول ہے, ان میں یہ ان کے درمیان یہی عمل ہے. کس حدیث کے تحت نمبر حدیث کا بول رہے ہیں؟ 806 باب قیام شہر رمضان والا, وہی وہ جو مشہور حدیث ہے نا ابو ذر غفاری والی جو حدیث ہے رضی اللہ. ہاں ہاں. آگے کیا کہتے ہیں جی, کہتے ہیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو علی اور عمر سے مروی ہے کہ 20 رکعت پڑھ چاہیے, اور یہ سفیان ثوری اور عبداللہ مبارک اور شافعی کا قول ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں اس طرح میں نے پایا اپنے علاقے مکہ میں لوگ کو وہ 20 پڑھتے تھے. اور احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بارے میں کئی رنگ مروی ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور امام صاحب بن راویہ نے کہا کہ ہم تو 41 پڑھیں گے جو ابی بن کعب سے مروی ہے.
اچھا ایک اور بات ہے کہ امام شافعی کا قول یہ ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رکوع تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو تو یہ بہتر ہے. صحیح ہے. اور رکوع اجماع تو کوئی نہ رابی نہ، یہ جو اتنا یہ ڈھونگ پیٹ رہے ہیں تو اختلاف ہے، وہ اختلاف واختلف اہل العلم، واختلف اہل العلم. نہیں 8 میں تو ہمیں سند مل گئی نا، اب سند ہے نا، باقی واختلف اہل العلم. صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا سر سعودی عرب میں سوائے مسجد نبوی اور بیت الحرام کے ساری مسجدوں میں 8 پڑھی جاتی ہیں. اکا دکا میں 20 بھی پڑھتے ہیں. ریاض میں ایک مسجد اور بیکان والے اس میں 20 پڑھتے تھے، باقی ساری مسجدوں میں 8 ہی. 8 ہی ہوتی ہے. سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، جی. وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. بڑی آپ نے شفقت فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. لکھا ہے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اچھا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا طلاق فی اغلاق، اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی، اس کا معنی ابو داؤد کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا اگر یہ ثابت ہو سے سر ویسے ابھی میں اپنی opinion تو دے سکتا ہوں، میں بند کر دیتا ہوں. جی چلو ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں. سر جزاکم اللہ خیر جی، اللہ خوش رکھے.